وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 45 سے 47 حصہ اول. آج کا نمبر درس کا 79. آج کا موضوع، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور خدا مومنوں پر مہربان ہے. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 45. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، ومبشراً خوشخبری دینے والا، اور نذیراً ڈرانے والا، وداعیاً للہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا، بسراجا منیرا اور روشن چراغ بنا کر بھجوایا ہے. وبشر المؤمنین، اور آپ بشارت دے دیجئے مومنوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فضلاً کبیرہ، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. سامعین اکرام، 3 آیت میں نے پڑھی ہیں اور بہت اہم ہے. یہ بنیادی، یعنی نبی کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ نبی آیا کیوں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھجوایا ہے، اور پھر خاص طور پہ یہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال اس وقت تو دیکھیں، باقی انبیاء تو اپنے اپنے زمانے کے تھے، اور ہمارے نبی جو ہیں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اب ہم انہی کے بارے میں سوچیں گے، اور وہی ہدایت لے کے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیگر پیغمبروں کی دی تھی. یہ بات ساتھ نوٹ کر لیں، کوئی الگ چیز نہیں ہے. تمام انبیاء اور رسول کی دعوت ایک ہے، اور وہ دعوت اللہ ہے.
داعیا الی اللہ۔ خیر، اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اے نبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھجوایا ہے گواہی دینے والا بنا کر، یعنی گواہ بنا کے۔ شاہد مطلب گواہ، لیکن تھوڑا سا اس میں تفصیل ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان کو ضرورت ہے ہدایت الہی کی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ انسان زندگی اپنی مرضی سے گزارے گا تو یہ ناکام ہوگا۔ ایک بات یہ واضح طور پہ آپ نوٹ کر لیں، آج کا مسلمان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور ناکامی اس کا مقدر ہے۔ اور جہاں خوشخبری ہے وہاں ڈر بھی ہے، اور خوشخبری تو یعنی ایک خاص وجہ سے ایک خاص رویہ آپ اختیار کر لیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر اس رویے کے خلاف آپ زندگی گزاریں تو آپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے وعید ہے، عذاب کی وعید ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دین آسان ہے، لیکن اس کے لیے جو اپنا رویہ درست کر لے، اللہ کو منزل بنا لے، اپنے آپ کو پہچان لے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، تو اس کے لیے دین آسان ہے۔ لیکن دین بہت مشکل ہے اگر آپ اپنا رویہ، نظریہ، دیکھیں رویے کا تعلق نظریے سے ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ دنیا میں انسان آ کے جو سوچ، یعنی جو یہ جس چیز پر یہ یقین کر لیتا ہے وہی اس کا رویہ بن جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا میں آ کے میں اور آپ، ہم سب ایسے دنیا دارانہ ماحول میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے ماں باپ، آبا و اجداد، پیڑھیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں کہ یہ سب دنیا دار تھے، اللہ والے نہیں تھے۔ قرآن کو ان لوگوں نے ترک کر دیا ہے، پہلے بھی ترک کر دیا تھا۔ دیکھیں عذاب آتا کیوں ہے؟ جب آپ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیں تو آپ عذاب الہی کے مستحق بن جاتے ہیں، اور وہ عذاب آیا، اور آج تک ہم لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم راستہ بھٹک چکے ہیں، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں۔ لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، شاہدن، گواہ۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے کہ دیکھیں انسان دو چیزوں کا محتاج ہے کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، فلاح کے لیے۔ ایک تو ہدایت، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ایک ہدایت اور دوسرا نمونہ، عملی گواہی۔ دیکھیں شاہدن مطلب عملی نمونہ۔ دیکھیں انسان، یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان نقال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں نقالی رکھی ہے، یہ نقل کرے گا ضرور۔ انسان، آپ دیکھیں چھوٹے بچے اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی نقل اتارتے ہیں، کبھی بڑے چپل پہن لیتے ہیں، کبھی لڑکی اپنی ماں کی طرح حجاب، وہ چھوٹا سا برقع اوڑھ لیتی ہے، یا وغیرہ وغیرہ مختلف حرکات کرتے ہیں نقل کے طور پہ۔ یہ نقل مادہ ہے، نقل۔ آپ دیکھ لیں نا بچوں کو، آپ کے پاس ظاہر ہے کہ آپ بچوں کو دیکھتے رہتے ہوں گے، تو ان میں نقل کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک فطرت ہے ہماری نقل، اور یہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو واقعی، تو میری نقل کرو۔ اتباع کس کو کہتے؟ میرے نقش قدم پر چلو، میری نقل کرو،
تو یہ گواہ جو ہے، یہ اس کا مطلب اگر آپ اردو میں کہیں تو میں اس کو نمونہ کہوں گا، نمونہ بنا کے. میں نے آپ کو نمونہ بنا کے بھجوایا ہے تاکہ آپ عملی گواہی دیں. رسول کی ذات ہر نبی فاتبعونی، ہر پیغمبر کی آپ پکار کو دیکھیں قرآن میں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. یہ نقل جو ہے یہ دراصل انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، صرف نقل انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی. تو ایک بات تو یہ بنیادی طور پہ، اصل میں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اہم نہیں ہیں. آپ دیکھیں اس میں 5 صفات بیان ہو رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، شاہدم و مبشرم و نذیرم و داعین اللہ باذنہ و سراجم منیرا. 5 صفات. اور اس میں ایک بھی ایک صفت بھی ہم نے قبول نہیں کی یا اس پہ کان نہیں دھرا. نہ ہم بشارت لینے کے لیے تیار ہیں عملی طور پہ، نہ ہم وعید سننے کے لیے تیار ہیں عملی طور پہ، نہ اللہ ہماری منزل ہے. اللہ کے رسول کی جو دعوت ہے اللہ کی طرف، وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے. اور جو سراجم منیرہ ہے، روشن چراغ، اس سے تو ہم کوئی رہنمائی نہیں لے رہے. دیکھیں روشنی، جو اندھیرے میں ہوتے ہیں ان کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور نبی کا کام جو ہے وہ روشنی مہیا کرنا ہے، سیدھا راستہ دکھانا ہے. تو یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. اس بات کو آپ نوٹ کریں کہ ہم رسول کی ذات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے. نقل جو کرنی تھی تو ہم ان کی نقل تو کر نہیں رہے. بنیادی طور پہ جو پہلی صفت ہے شاہدن، دیکھیں میں ایک آیت اور آپ کو پڑھ کے سنا دوں قرآن کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے ایمان والو، میں نے تمہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تمہیں درمیانی امت بنا کے بھجوایا ہے. میں نے تمہیں بنایا ہے درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ قرآن پہ عمل کا ایک نمونہ تم لوگوں کے سامنے پیش کرو. اور تمہارے لیے قرآن پہ عمل کا نمونہ رسول کی ذات ہے. اور وہی آیت میں آپ کو سنا رہا تھا نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میری نقل کرو اگر اللہ سے محبت ہے. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہ کو بخش دے گا. تو اے نبی انا ارسلناک شاہدن، دیکھیں شاہدن، دیکھیں قرآن تو یا تو ہماری بربادی کا سبب بنے گا، یہ بات نوٹ کر لیں، یا ہماری کامیابی کا سبب بنے گا. اگر قرآن سے، قرآن کے مضامین سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں اور قرآن کو اس سے فائدہ نہیں لیتے تو یہی قرآن ہمارے لیے بربادی کا سبب بنے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. گمراہ کون ہوتے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی بیان کر رہے جو نافرمان ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہدایت آنے کے بعد، رسول کے آنے کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے مخلوق پر. جب تک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، میں عذاب نہیں دیتا جب تک میں رسول کا نہ بھجوا دوں.
اور اپنی ہدایت انسان کو نہ دو، میں عذاب نہیں دیتا۔ قرآن آ گیا ہے آج، دیکھیں میں اللہ کی عطا سے آپ سے مخاطب ہوں، آپ اللہ کے عذاب میں ایک تو گرفتار ہیں، اور ایک بڑا عذاب یعنی آپ پہ آنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نے قرآن سے منہ موڑ لیا، اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کے کسی اور کو لے آئے گا، پھر تمہاری کوئی یعنی تمہاری کوئی تاریخ نہیں رہے گی، تمہارا کوئی ذکر نہیں رہے گا۔ تھا وہ مسلمان قوم تھی حضرت عمر کے زمانے میں، اور 200-300 سال جتنی بھی وہ رہی، خلافت تو خیر تھوڑی رہی، اس کے بعد تو ملوکیت شروع ہو گئی، لیکن مسلمان تو تھے، تو بس وہ تھے۔ اس کے بعد وہ سارا دور ختم ہو گیا، اور وہ امت نہیں رہی۔ آج جو امت ہے وہ برائے نام ہے، اللہ تعالیٰ نے بدل دیے۔ وہ مسلمان قوم یعنی انہوں نے اپنا ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، ہم نے اس نمونے کو ترک کر دیا، اور اللہ کی ہدایت کو فراموش کر دیا۔ یہ ایک جملہ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عملی گواہی شاہدن، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ آج رسول کی ذات، رسول کی باتیں، رسول کا طریقہ ہمارے سامنے رول ماڈل نہیں ہے، ہمارے سامنے رول ماڈل نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پھر اب یعنی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب قرآن سے رخ موڑ لیں، اور یہ آج ہو چکا ہے، قرآن ہمارے لیے اس میں رہنمائی نہیں ہے، ہم رہنمائی لے نہیں رہے قرآن سے، نہ افراد، نہ قوم، نہ امت۔ یہ بات نوٹ کر لینا، آپ دیکھ لیں، یہ تو ایسی یعنی آپ جھٹلا نہیں سکتے اس حقیقت کو جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ رول ماڈل قرآن ہمارے لیے امام ہے، ہم اس سے رہنمائی، ہم اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ویسے زبانی طور پہ، آئینی طور پہ آپ نے لکھ دیا ہے کہ قرآن اور سنت بالاتر قانون ہے، حقیقت میں تو آپ دیکھ لیں، یہاں تو قرآن کے خلاف ایک معاشرہ بنا ہوا ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ ہم لوگ انفرادی طور پہ اللہ کی ہدایت اور اس کے مطابق عمل، یہ ہمارے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، دیکھیں عملی شہادت ہوتی ہے۔ دنیا میں رسول شاہدن، عملی نمونہ گواہ ہے، وہ مبشرن۔ اچھا، اس میں میں شہادت کا میں یہ کہوں، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ یہی دنیا کی شہادت، پہلے رسول دنیا میں شہادت ایک گواہ بن کے ہمارے سامنے یعنی اپنا عملی نمونہ پیش کرتا ہے ہمارے سامنے۔ قیامت کے دن یہی شہادت جو ہے وہاں طلب کی جائے گی، ہم پر گواہ ہوں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ دیکھیں، پہلے مرحلے میں دنیا میں شہادت ہوتی ہے پیغمبروں کی، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر گواہی طلب کرے گا اتمام حجت کے لیے، لیکن دنیا میں پہلے ہے۔ جیسے کہ میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے پوچھا، ہل بلغتو ہل بلغتو ہل بلغتو، 3 مرتبہ پوچھا۔ 1,24,000 کم و بیش افراد کا مجموعہ تھا، تو تمام لوگوں نے یعنی اللہ کے رسول نے گواہی طلب کی
کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تمام مجمع نے، یعنی اس طرف منہ کر کے، سامنے منہ کر کے، دائیں بائیں منہ کر کے 3 مرتبہ جو ہے، چونکہ جمع غفیر تھا، تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کے ہاں قد بلغت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمہ، اے نبی، امت نے کہا، صحابہ کرام سب نے کہا کہ اے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور خیرخواہی کا حق آپ نے ادا کر دیا اور اندھیرے آپ نے دور کر دیے۔ تو یہ پہلے گواہی ہوتی ہے۔ دیکھیں ذرا یعنی انسان کو دیدہ بینا سے کام لینا چاہیے۔ یہاں پہلے یہاں گواہی ہوتی ہے، پھر قیامت میں گواہی ہوگی۔ یہاں گواہی نہ دی تو پھر وہاں تو گواہی کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ میں ایک جگہ درس میں شریک تھا، ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یہی سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھ رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ مضمون صرف قیامت تک کے لیے فٹ کر دیا کہ یہ قیامت میں گواہی ہے شاہدن۔ بھیا پہلے دنیا میں گواہی ہے، دنیا میں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس کی وہ تعریف کر رہے تھے کہ یہ آخرت میں ہے، صرف دنیا میں نہیں ہے۔ یہی ہماری ایک بڑی وہ ہے، کمی ہے کہ ہم دنیا میں ایسا نہیں، مطلب وہ بہرحال جو بھی ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو دیکھیں، میں نے تو آپ کو ابتدا سے بات کی ہے کہ پہلے مرحلے میں انسان کو یہاں پر ایک عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، گواہی کی ضرورت ہوتی ہے عملی طور پہ، اور یہ ہر زمانے میں رہی ہے۔ ہر زمانے میں عملی گواہ جو ہے ہر زمانے میں موجود ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ قیامت تک ایسے لوگوں کی جماعت یعنی تم میں موجود ہوگی جو حق کی طرف دعوت دیں گے، حق کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکیں گے، کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور وہ ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، زمانہ جتنا بھی اچھا ہو جائے اس میں برے لوگ موجود ہیں، اور جتنا بھی برا ہو جائے تو اس میں اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی اللہ کے بندے موجود ہیں جو گواہ ہیں، جو آپ پر حجت ہیں، اور یہ پھر گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ اہل حق کو ہر زمانے میں یعنی بھجوایا ہوا ہے، جو بھی چاہے تلاش کرے ان کو مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا رہتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جس نے بھی جد و جہد کی تو میں ان کو اپنے راستے کھول دوں گا۔ تو یہ ایسے دیکھیں، یہ انسان کی فطرت میں ہے، اس بات کو ذرا محسوس کرے۔ ہمیں استاد کی بہرحال ضرورت ہے، عملی طور پہ جو ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کرے، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ نائب رسول ہو۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ہر وہ شخص جو میرے راستے پر ہو اس کی پیروی کرو۔ اب سلسلہ رسالت انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اب کون ہوگا؟ علماء امتی کا انبیاء بن اسرائیل، العلماء ورثۃ وارثان نبی، اہل اللہ، اللہ والے، ایسے ہر زمانے میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اللہ کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر کیسے کسی سچے شخص کو تلاش کریں جو نائب رسول ہو، جو اللہ والا ہو، جو ایک عملی نمونہ آپ اس کو دیکھیں اور عمل کریں اور اس کی پیروی کریں، اس کے نقش قدم پر چلیں۔ کیوں کہ وہ رسول کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ جو نائب نبی ہے وہ تو رسول کے نقش قدم پر چلے گا، اسی کی آپ پیروی کریں، آپ اپنی مراد کو پا جائیں گے ماشاءاللہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا،
اور آپ خوشخبری دینے والے ہیں. یعنی جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے عملی نمونے کی اتباع کریں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے. لیکن جو نہیں کریں گے ان کے لیے وعید ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم. جو حق سے انکار، دیکھیں حق کیا ہے؟ قرآن اور پیغمبر. ان دونوں چیزوں سے ہم نے انکار کیا ہے عملی طور پہ. قرآن سے ہم واقف نہیں ہیں، رسول ہمارے لیے کوئی یعنی اہمیت نہیں ہے، اس کا عملی نمونہ جو ہے ہمارے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا. کیوں؟ کہ ہم طالب مولا نہیں ہیں، ہم طالب دنیا ہیں. اس بات کو تھوڑا سا تو آپ محسوس کریں نا کہ آخر کیوں ہم میں کوئی جنت کی لالچ نہیں پیدا ہو رہی، دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے ہمارے دل میں. کیونکہ اللہ کے رسول کی دعوت کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے. اب اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم ایک اور دھوکہ لگ گیا ہے، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے. اور ظاہر کو ہم نے یعنی حاصل دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور اسی لیے پھر ہم زندگی گزار رہے ہیں حاصل دنیا کے لیے. آپ دیکھ لیں اپنے ذہنی کیفیات کو، دیکھ لیں نا، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات، اپنی امیدیں، اپنے منصوبے سارے کے سارے بس دنیا کے متعلق ہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے. اے داعی، اللہ کی طرف بلانے والے، بھول جاؤ اس شخص کو، توجہ نہ دو اس پہ جو پھر گیا میری یاد سے. اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ان کا مبلغ علم یہی ہے، بس ہمارا مبلغ علم صرف دنیا، ظاہر اور ظاہر. دیکھیں بشارت، بشیر اور نذیر ہمارے یعنی آپ دیکھ لیں خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. ہمارے لیے تو نہ کوئی خوشخبری کی اہمیت ہے، نہ اس پر ہم خوش ہوتے ہیں، اور نہ جو ڈر ہے دوزخ کا، نہ اس پہ ہم کوئی خوف زدہ ہوتے ہیں. ان بطش ربک لشدید. یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب پکڑ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر آپ کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا، پھر آپ کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اس دن ظالم اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے راستہ اپنا لیا ہوتا، رسول کے راستے پر چلا ہوتا، رسول کے نمونے کا اتباع کیا ہوتا، ان کی پیروی کی ہوتی. لیکن اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا.
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔